السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، جس طریقے سے شیعوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرات اہل بیت رضی اللہ علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب بیان کر کے ان حضرات کے مقام و مرتبے میں غلو کیا ہے، اور اس سب کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو ان سے قریب کیا جائے اور ان کے قریب کرنے کے بہانے ان پر راج کیا جائے، ان سب کو اندھ بھکت بنایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرات اہل بیت کے مناقب اور فضائل اس قدر بیان کیے کہ بعض غلو کرنے والے شیعوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے درجے سے بھی بلند کر دیا۔ انہی کی روش پر چلنے والے، انہی کے نقش قدم پر چلنے والے بریلی مذہب کے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ حضرات اولیاء کرام رحمہم اللہ کے فضائل و مناقب بیان کرنے میں اس قدر غلو سے کام لیا کہ غلو کرتے کرتے بعض لوگوں نے حضرات اولیاء کرام رحمہ اللہ کے فضائل اس قدر بیان کیے کہ بعض انبیاء کے بھی فضائل اس قدر مذکور نہیں ہوں گے۔ شاید آپ نے کسی نبی کے بارے میں بھی ایسا قصہ یا ایسا واقعہ نہیں سنا ہوگا، اور ان سب کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ حضرات اولیاء کرام رحمہ اللہ کے واقعات اس طریقے سے پبلک کے سامنے بیان کیے جائیں تاکہ پبلک ان کے چنگل میں آ جائیں اور خانقاہوں سے جڑ جائیں اور ان کے مرید ہو جائیں، کیونکہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم پیرانے پیر کے مرید ہیں، ہم انہی کے سلسلے میں جڑے ہوئے ہیں، اور جب پیر صاحب کا یہ حال ہے تو ان کے مریدوں کا کیا حال ہوگا۔ اس طریقے سے اپنے دام فریب میں انہیں پھنسا کر کے، انہیں مرید بنا کر کے اپنا پیٹ پالتے رہیں۔ بیچ میں ایک بات کہہ دیں کہ الحمدللہ رب العالمین، ہمیں حضرات اولیاء کرام سے عقیدت ہے، محبت ہے، اور حضرات صوفیاء کرام کے جو 4 سلاسل ہیں جنہیں سلاسل اربع کہا جاتا ہے، چشتی، نقشبندی، سہروردی وغیرہ ذالک، الحمدللہ ہم اور ہمارا اکابرین ان تمام سلسلوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان سے مرید بھی ہیں اور مرید کرتے بھی ہیں، اس سے ہم خلاف نہیں ہیں، پیری مریدی کے ہم خلاف بالکل بھی نہیں ہیں۔ لیکن حضرت اولیاء کرام رحمہ اللہ کی طرف منسوب جو جھوٹے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جو جھوٹے کرامات کا نام پر لے کر ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، ہم اس کے خلاف ہیں۔ آپ نے حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کئی واقعات سنے ہوں گے، اور ان میں سے اکثر واقعات کا تعلق حقیقت کے بالکل خلاف ہے، اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں جن کے بارے میں بریلی مذہب کے بانی مولوی احمد زاں خان بریلوی نے بھی شدید طور پر تنقید کرتے ہوئے اس کی نکیر فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر سن لیجئے، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بوڑھی تھی، اس کا ایک لوتا بیٹا وفات پا گیا، انہوں نے شکایت کی حضرت پیران پیر رحمہ اللہ سے، تو انہوں نے اللہ سے لڑ جھگڑ کر کے اس بچے کو دوبارہ زندہ کرا دیا۔ اسی طریقے سے یہ منسوب کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بغیر وضو کے کوئی لے لیتا تو وہیں پر جل کر کے مر جایا کرتا تھا، اور اس طریقے سے بہت سارے واقعات ان کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، فرضی واقعات۔ اگر واقعی وہ واقعات، وہ کرامات برحق ہیں تو ہمیں تسلیم کرنے میں ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ نہیں ہے، لیکن جو فرضی واقعات، فرضی اور من گھڑت قصے ان حضرات اولیاء کرام کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، ہمیں ان سے دقت اور پریشانی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے من گھڑت واقعات سے عوام کو بچایا جائے۔ ابھی ہم آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہیں گے بریلی مولوی کی زبانی۔ بہت سی کتابوں میں درج ہے یہ واقعہ۔ حضور غوث پاک کے پاس ایک شخص آیا، مرید ہونے، آپ نے اس کو مرید کر لیا۔ وہ گھر گیا، جا کے سو گیا، ایک ہی رات میں اس کو 70 مرتبہ احتلام ہوا۔ سویا، پھر کچھ ہو گیا، پھر سویا، پھر 70 مرتبہ اس کو یہ شکایت ہوئی، اور آپ کو پتا ہے 2-3 مرتبہ ہی ہوئے تو کمزوری کا کیا حال ہو جاتا ہے، اور ہر بار کسی نئی عورت کے ساتھ، خواب میں جو واقعہ ہوتا تھا کسی نئی عورت کے ساتھ، وہ اچھی طرح پہچانتا تھا اور بعض اس کے لیے انجان غیر شناسا۔ صبح جب اس نے غسل کیا، حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا جی آپ نے کون سی گرم نگاہ کر دی ہے، میرا تو حال برا ہو گیا۔ اب یہ مجھ سے یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے، میں تو ساری رات لرزنے لگ گیا ہوں، جسم میں میرے طاقت نہیں رہی ہے۔ فرمایا اس رات کے واقعے کو برا مت سمجھ، شکر کر، اللہ کا شکر کر۔ اس نے کہا جی میرا حال برا ہو گیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں شکر کر، اسی طرح روز رات کو ہوا تو میرا تو دیہانت ہو جائے گا، مر جاؤں گا میں۔ اس نے کہا جی مجھے سمجھائیں شکر کا کیا مطلب ہوگا۔ فرمایا اس واقعے کو برا نہ سمجھے، تیرے ساتھ مہربانی ہوئی ہے۔ اس نے کہا جی سمجھائیں۔
فرمایا جب تو میرے پاس مرید ہونے آیا تو میں نے تیری پیشانی کو دیکھا. اس کو دیکھا؟ لکھا ہوا ہے کوئی آنکھ والا. تیری پیشانی کو دیکھا تو اس میں لکھا تھا تو 70 مرتبہ زنا کرے گا. پھر میں نے لوح محفوظ میں دیکھا. کہاں دیکھا؟ اللہ نے اسی لیے محفوظ کیا ہے کہ اللہ والے اللہ کی عطا سے دیکھ لیں. فرمایا وہاں دیکھا تو وہاں بھی لکھا ہوا تھا کہ فلاں 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 عورت کے ساتھ تم یہ کام کرو گے. کہ عورتیں حلیے وغیرہ سب وہ بھی بتا دیے. تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ میرا مرید ہو کر ایسا کرے. اب تو یہ میرا مرید ہو رہا ہے تو مرید ہونے کے بعد بھی ایسا کرے گا. تو میں نے دعا کی یا اللہ اس کی تقدیر بدل دے, اس گناہ سے اس کو بچا لے. تو اللہ نے وہ کام جو تم نے جاگتے ہوئے کر کے گناہ کمانا تھا اللہ نے خواب سے بدل دی. اس سلسلے میں آپ حضرات کی کیا رائے بنتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں. شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.